دوستو ویلکم ٹو ماجد گرا یوٹیوب چینل۔ موبائل فون ریپیئرنگ کورس کی اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دوستو اس ویڈیو کے اندر ہم ایس ایم ڈی ری ورک اسٹیشن مشین کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ جیسا کہ اگر آپ دیکھیں تو یہ سامنے ایس ایم ڈی ری ورک اسٹیشن مشین ہے۔ اس کو ایس ایم ڈی ری ورک اسٹیشن بھی کہا جاتا ہے، اس کو ہاٹ ایئر گن بھی کہا جاتا ہے، اس کو ہیٹ گن بھی کہا جاتا ہے۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایس ایم ڈی ری ورک اسٹیشن مشین کس کام آتی ہے۔ تو جیسا کہ دوستو یہ دیکھیں، یہ میرے پاس ایک موبائل فون کا پی سی بھی ہے۔ اگر آپ اس کے اوپر دیکھیں تو بہت سارے کمپوننٹس لگے ہوئے ہیں اس کی سرفیس کے اوپر۔ ہر کمپوننٹ کو ایس ایم ڈی کہا جاتا ہے۔ یہ جو ہے یہ چھوٹا آئی سی ہے، رجسٹر ہے، ٹرانزسٹر ہے یا کیپیسٹر ہے، یہ سارے کے سارے بیسیکلی ایس ایم ڈی ہی ہیں۔ ایس ایم ڈی کا مطلب ہے سرفیس ماؤنٹ ڈیوائس، یعنی کہ یہ اس کی سطح کے اوپر لگے ہوئے ہیں، اس کی سرفیس کے اوپر لگے ہوئے ہیں، تو اس لیے ان کو ایس ایم ڈیز کہا جاتا ہے۔ ایس ایم ڈی ایک ٹیکنالوجی ہے جس کے کسی بورڈ کی سطح کے اوپر کمپوننٹس کو لگا دیا جاتا ہے۔ دراصل یہ کمپوننٹ لگتے دوستو ایسے ہیں کہ سولڈرنگ پیسٹ ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ سولڈرنگ پیسٹ ہے۔ اس طرح کا پیسٹ جو ہے وہ سٹینسل کی مدد سے اس بورڈ کے اوپر لگا دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد مشین جو ہے اس کے اوپر ایس ایم ڈیز کو رکھ دیتی ہے اور اس کے بعد اوون میں گرم کر لیتے ہیں۔ اوون میں جب گرم کر لیتے ہیں تو یہ سارے کا سارا پک جاتا ہے اور یوں پی سی بھی جو ہے وہ ریڈی ہو جاتا ہے۔ اس کو واش کر لیتے ہیں تو ان کا پرابلم جو ہے وہ سولو ہو جاتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ان میں سے کچھ ایس ایم ڈیز کے ہوتے ہیں 2 پوائنٹ، جیسا کہ کیپیسٹر ہے، رجسٹر ہے یا ڈائیوڈ ہے۔ کچھ کے ہوتے ہیں 3 پوائنٹ، جیسا کہ ٹرانزسٹر ہے، اور کچھ کے ہوتے ہیں زیادہ پوائنٹ 50، 100، 200، جیسا کہ آئی سی ہے۔ تو ان میں سے اگر کوئی کمپوننٹ ہم نے اتارنا ہو اس پورے پی سی بی میں سے، یہاں سے تو ہم اس کو تب تک نہیں اتار سکتے جب تک اس کے تمام پوائنٹ میلٹ نہیں ہوتے۔ اور سولڈرنگ آئرن سے تو ہم جسٹ اس کا ایک پوائنٹ جو ہے وہ گرم کر سکتے ہیں۔ اگر کسی کمپوننٹ کے 3 پوائنٹ ہیں، 2 ہیں، تو وہ 2 بیک وقت ہم سولڈرنگ آئرن سے نہیں گرم کر سکتے۔ تو آئی سی اتارنے کے لیے تو ہمیں بہت زیادہ 100-200 پوائنٹ یک مشت میلٹ کرنے ہوتے ہیں۔ تو اس کام کو کرنے کے لیے یعنی کہ ایس ایم ڈی ٹیکنالوجی سے لگے ہوئے کمپوننٹس کو لگانے یا اتارنے کے لیے ایس ایم ڈی ری ورک اسٹیشن استعمال ہوتا ہے۔ اس میں دوستو ہوتا یہ ہے، اس مشین یہ کس طرح سے کام کرتی ہے۔ یہ جو ہے ہماری مشین ہے اور یہ جو ہے اس کا ہینڈل ہے۔ ہینڈل کے میں یہ نوزل اتار کر آپ کو دکھاتا ہوں۔ تو اس مشین کے یہاں پر ایک ہیٹنگ ایلیمنٹ ہوتا ہے، مشین کے اندر پمپ ہوتا ہے اور یہ پائپ ہے۔ جب میں اس مشین کو چلاتا ہوں تو یہاں پر جو ایلیمنٹ ہے وہ بہت زیادہ گرم ہوتا ہے۔ مشین کا جو پمپ ہے وہ ہوا دیتا ہے، تو جب ہوا اس ایلیمنٹ کے پاس سے گزرتی ہے تو ہوا بہت زیادہ گرم ہو جاتی ہے۔ آگے لگی ہوتی ہے نوزل، اور نوزل کے تھرو ہم اس ہوا کو اپنے پی سی بی کے اوپر ڈال کر ان کمپوننٹس کو مکمل طور پر گرم کر لیتے ہیں، اور تب ہم اس کو وہاں سے اٹھا سکتے ہیں اور وہاں پر رکھ بھی سکتے ہیں، کیونکہ سارا سولڈر جو میلٹ ہو کر لیکوڈ فارم میں ہوتا ہے۔ اب چونکہ یہاں پر آپ کو سمجھ آ گئی کہ بھائی اس کے اندر 2 چیزیں ہیں، ایک ہوتی ہے ہوا اور دوسری ہوتی ہے ہیٹ، یعنی کہ ہوا اور ٹمپریچر۔ یہ 2 چیزیں ہی آپ کو ایس ایم ڈی ری ورک اسٹیشن مشین کے اندر سیٹ کرنی ہوں گی، اگرچہ مشین لاکھ روپے کی ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اب میں آپ کو مشین کی قیمت کے متعلق بتانا چاہتا ہوں۔ مشینیں عام طور پر دوستو آتی ہیں 2 طرح کی۔ ایک وہ مشینیں ہوتی ہیں کہ جو کہ بالکل سستی ہوتی ہیں، اس کے بعد دوسری مشینیں وہ جو ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں درمیانی قیمت والی، اور تیسری ہوتی ہیں جو کہ ہوتی ہیں مہنگی۔ تو آپ کو کون سی لینی چاہیے؟ مہنگی لینی چاہیے تاکہ اچھا آئی سی کا ہم کام کر سکیں؟ ایسا بالکل بھی نہیں۔ میرے ایکسپیرینس کے مطابق یہ جو درمیانی کوالٹی کی مشین ہوتی ہیں یہ اچھی ہوتی ہیں، بہت ہی زبردست، کیونکہ ہمیں ایس ایم ڈی ری ورک اسٹیشن کوئی پریمیم کوالٹی کا نہیں چاہیے۔ یہ کوئی لگژری چیز نہیں ہے کہ آپ نے اس میں ہیوی انویسٹمنٹ کرنی ہے۔ میں نے جو ہے مڈل کوالٹی کی جو مشینز ہیں ان کو استعمال کر کے دیکھا ہے، آج تک کرتا رہا ہوں ان میں، اور جو پریمیم کوالٹی کی ہیوی مشینز ہیں ان کے اندر کوئی فرق نہیں ہوتا سوائے ریٹ کے۔ تو اس لیے درمیانی کوالٹی کی لیجیے، بہت ایکسپینسو
की ज़रूरत नहीं। अब हम बात करते हैं कि SMD रीवर्क स्टेशन मशीन को हमने किस तरह से यूज़ करना है। तो दोस्तों इसके अंदर देखें तो 2 बटन इस तरफ हैं, 2 इस तरफ हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पर लिखा हुआ टेम्परेचर और यहाँ पर लिखा हुआ एयर, बस बिल्कुल सिंपल इस मशीन को समझिए। अगर मैं इस बटन को ऊपर करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पर C लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि सेंटीग्रेड। ये देखिए ये मैक्सिमम कहाँ पर जाएगी, 550 डिग्री सेंटीग्रेड मैक्सिमम टेम्परेचर है। अगर हम मिनिमम की बात करें कि मिनिमम इसका कितना टेम्परेचर होता है, तो वो दोस्तों 100 है। 100 से लेकर 550 हो सकता है कि आपकी मशीन 450 तक दे, और क्योंकि 550 मैंने नहीं देखा कि कहाँ पर मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के अंदर इस्तेमाल होता है। 420 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर बिल्कुल कहीं भी इस्तेमाल नहीं होता, मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग में होता ही नहीं। दोस्तों हवा की बात करें तो हवा मिनिमम 1 से शुरू होगी और ये मैक्सिमम कहाँ पर जाएगी, 200 तक। अच्छा जी, अब ये भी ज़रूरी नहीं है कि जैसे ये मशीन है तमाम मशीनें ऐसे ही हों। कुछ के अंदर ऐसे होता है कि हवा जो है 1 से लेकर 10 तक होती है, कुछ मशीन्स के अंदर 1 से लेकर 100 तक होती है, कुछ मशीन्स के अंदर 1 से लेकर 200 तक होती है। तो हवा आपने कितनी रखनी है कि यूनिवर्सल अंदाज में बताता हूँ, मुश्किल में आपको डाले बगैर आपने हवा जितना भी उसका लेवल हो उसका 30 से 40% रखना है। मसलन हवा उसकी टोटल है 10 तो आप रखेंगे 3 या 4। अगर उसकी कुल हवा है 100 तो आप रखेंगे 30 या 40। अगर उसकी कुल हवा है 200 तो आप रखेंगे 60 या 70 या 80, बस इतनी ही आप रखेंगे। ये मैंने यूनिवर्सल अंदाज से बताया है। अब उसके बाद बात करते हैं टेम्परेचर की, कि टेम्परेचर आपने कितना रखना है। तो टेम्परेचर जो है ये कंपोनेंट टू कंपोनेंट होता है। मिसाल के तौर पर अगर आप इसी PCB को लें तो इसके अंदर अगर जो छोटी SMDs हैं 1 mm की, 2 mm की, ये छोटे छोटे, मैं PCB को लगा कर आपको दिखाता हूँ, ये है, ये है, ये है, ये है। तो इनको निकालने के लिए 320 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर काफ़ी है। और उसके बाद ये जो थोड़े से बड़े कंपोनेंट होते हैं, जैसे ये कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट है, दूसरी तरफ आइए मैं आपको दिखाता हूँ, और ये कनेक्टर है और ये है। इनको रिमूव करने के लिए दोस्तों 350 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर काफ़ी है, 350। उसके बाद होते हैं कुछ बड़े IC। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो ये IC है, ये IC है, ये IC है। इनको निकालने के लिए 380 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर काफ़ी है, 380। दूसरी तरफ अगर आप जाएं तो ये कनेक्टर बहुत बड़ा है, ये कनेक्टर बहुत बड़ा है, इसके ऊपर आ जाइए तो ये बहुत बड़ा कंपोनेंट है। इस तरह के बड़े कंपोनेंट को रिमूव करने के लिए 420 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए। ये भी अगर आप देखें तो हाइब्रिड सिम ट्रे है, इसको भी रिमूव करने के लिए 420 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर काफ़ी है। उसके बाद एक तीसरी चीज़ है जो कि टेम्परेचर और हवा के अलावा है, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो दोस्तों होती हैं नोज़ल्स। जैसा कि अगर आप देखें तो इस मशीन के साथ हमें 3 नोज़ल्स मिली हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने कौन सी नोज़ल कहाँ यूज़ करनी है। दोस्तों जब आपने SMD रिमूव करनी है इस बोर्ड में से कोई भी छोटा SMD निकालना है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, जिनके ऊपर 320 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हम देंगे, तो उसके लिए हम ये वाली सबसे छोटी नोज़ल यूज़ करेंगे। उसके बाद ये जो दरमियान वाली है इसको तो चलें आप छोड़ो, अब उससे बड़ी की बात करते हैं। ये देखिए इतना बड़ा सुराख है। तो ये जो है ये तमाम तरह की चार्जिंग पोर्ट्स, ICs, इस तरह के IC, इस तरह के IC और बड़े IC और ये जो कनेक्टर हैं इनको उतारने के लिए, लगाने के लिए ये बड़ी नोज़ल इस्तेमाल होती है।
یہ دیکھیے، یعنی کہ یہ دو نوزل جو ہیں یہ بڑی کامن ہیں، سب سے باریک جو کہ ایس ایم ڈی کے سائز کے مطابق ہوتی ہے اور تھوڑی سی موٹی جو کہ بڑی ہوتی ہے۔ اب اگر ہم کرتے ہیں کہ چھوٹی نوزل ہم لے کر اس کمپوننٹ کو یا اس ہائبرڈ سم ٹرے کو اتارنے کی کوشش کرتے ہیں تو کیا ہوگا بھئی، ہم اتار ہی تو سکتے ہیں، گرم ہوا ہی تو نکلے گی۔ تو اس سے جو آپ کو پرابلم ہوگا وہ سنیے۔ آپ کو اگلے سال جب آپ پورا سال ہاٹ ایئر گن یوز کرو گے تب یہ ویڈیو دیکھنا، پھر آپ کو اس بات کی سمجھ آئے گی۔ ابھی شاید آپ کو سمجھ نہ آئے، بٹ بتانا میرا فرض ہے ایز آپ کا ہیلپر۔ جب ہم اس سے ہوا دیتے ہیں تو اگر وہ کمپوننٹ کے اندر پلاسٹک ہے تو وہ پلاسٹک تو پگھل جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے وہ کمپوننٹ، بٹ یہ کمپوننٹ مکمل طور پر ہیٹ نہیں ہوتا، کیونکہ صرف تھوڑی سی جگہ کے اوپر جو ہے ہوا پڑ رہی ہوتی ہے۔ اس پوائنٹ کے اوپر ٹمپریچر کی شدت بہت زیادہ ہو جاتی ہے، وہاں سے تو وہ پگھل جاتا ہے، لیکن جب تک ہم آگے جاتے ہیں اگلے پوائنٹ کو گرم کرنے کے لیے تو پیچھے والا جو ہے وہ دوبارہ سے سولڈ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو نوزل ہے یہ چھوٹے کام کے لیے ٹھیک ہے، بٹ بڑے کام کے لیے یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ بڑی ہے، اس سے جب ہم بڑا کام کریں گے، مثال کے طور پر اس کو ریموو کریں گے تو بڑا زبردست جو ہے یہ ہیٹ دے گا تمام کمپوننٹس کو، کیونکہ وسیع ایریا کو یہ کور کرے گا، آلموسٹ ساری کے اوپر ہی جب یہ گھومے گا تو ساری جگہ کو ہی کور کر لے گا، تو سارے پوائنٹ یک مشت میلٹ ہوں گے۔ کسی ایک پوائنٹ کے اوپر ٹمپریچر بہت زیادہ انکریز بھی نہیں ہوگا جس سے پلاسٹک بھی میلٹ نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے، پلاسٹک میلٹ ہونے کی ایک وجہ رونگ نوزل کا یوز ہے۔ بڑے کمپوننٹس کے لیے ہمیشہ بڑی نوزل، اور ایس ایم ڈیز چھوٹی کے لیے کیپیسٹر، ٹرانزسٹر اور رزسٹر کے لیے یہ نوزل آپ نے یوز کرنی ہے۔ اچھا جی، اگر میں اس نوزل کو چھوٹی ایس ایم ڈیز کے لیے یوز کرتا ہوں تو کیا ہوگا؟ بہت سارے ایس ایم ڈیز پگھل جائیں گے۔ مثال کے طور پر آپ نے یہ ایک اتارنا تھا اور اس کے ساتھ سارے کے سارے ارد گرد کے میلٹ ہو جائیں تو وہ بھی ہل جائیں گے اپنی جگہ سے۔ تو سب کو میلٹ کرنے سے بچنے کے لیے یہ نوزل یوز کی جائے گی۔ یہ تو تھی نوزل کے بارے میں معلومات۔ اب ایک نوزل کے بارے میں معلومات اور ہے، وہ بھی میں نے آپ کو بتانی ہے۔ وہ دوستو یہ ہے کہ جب ہم نارملی اپنی ہاٹ ایئر گن کو یوز کرتے ہیں تو تب تو یہ نوزل جو ہے بڑا زبردست کام کرتی ہے، لیکن جب ہم نے مائکروسکوپ یوز کرنی ہو، کیونکہ اکثر جو ہے موبائل فون ریپیئر کرنے والے مائکروسکوپ ان کے لیے ایک بہت ہی ضروری ٹول ہوتا ہے، انہوں نے مائکروسکوپ کو استعمال کرنا ہوتا ہے، تو اس کے لیے اگر آپ یوں اس کے اوپر ہیٹ دو گے تو وہ کام نہیں بنے گا۔ مثال کے طور پر یہ دیکھیے، یہ ہے ہینڈل، تو یوں میں اگر دیتا ہوں ہیٹ تو مائکروسکوپ کے لیے جگہ نہیں بچتی، تو اس کے لیے دوستو 45 ڈگری کے اوپر بینڈ نوزل بھی آپ کی ضرورت ہے۔ اس کو آپ جب لگائیں گے تو یہ دیکھیں یوں یہ ہیٹ دے گی تو مائکروسکوپ اوپر سے اپنا کام کرتی رہے گی، آپ دیکھتے رہو گے۔ اور اس کے علاوہ آپ اپنے کمفرٹ لیول میں رہتے ہوئے، یعنی کہ آپ اپنا ہاتھ نیچے ٹیبل کے اوپر رکھا ہوا ہے پیچھے سے، یہ دیکھیں کونی سے، اور پھر آپ اس کو پکڑ کر یوز کر سکتے ہو، جس سے آپ کا ہاتھ نہ تو تھکے گا اور نہ غلط جگہ کے اوپر جا کر لگے گا۔ تو اس لیے یہ نوزل مائکروسکوپ یوزر کے لیے ہوتی ہے۔ دوسرا بندہ جو مائکروسکوپ یوزر نہیں ہے وہ تو اس سے بھی کام چلا لیتا ہے۔ اچھا جی، آئیے اب ہم عملی طور پر اس کو یوز کر کے دیکھتے ہیں۔ میں نے اپنے ایس ایم ڈی ری ورک اسٹیشن کو آن کر لیا ہے۔ یہاں پر میں نے پہلے ہی بہت سارے لیول سیٹ کیے ہوئے ہیں۔ تو مثال کے طور پر یہ دیکھیے، یہ میرے پاس ہے ایک موبائل فون، ہم نے اس کی یہ جو یو ایس بی چارجنگ پورٹ ہے اس کو ریموو کرنا ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو ہم بس ایسے ہیٹ دینی شروع کر دیں؟ نہیں، سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس ہیٹ سے کیا ہوگا۔ آپ ذرا سوچئے، پھر اس کے بعد میں بتاتا ہوں آپ کو کہ اس ہیٹ سے کیا ہوگا۔ تو دوستو پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ اس کے لیے میں بڑی نوزل یوز کروں گا، چھوٹی نوزل نہیں یوز کروں گا، کیونکہ یہ بڑا کمپوننٹ ہے۔ اس کے لیے میں یہ نوزل یوز کروں گا۔ یہ دیکھیے پورے اسمبلیز اس کے اندر چلی جاتی ہے۔ اور دوسری وجہ، جب میں یہاں پر ہیٹ دوں گا تو یہ مائک آپ جو دیکھ رہے ہیں اس نے ضائع ہو جانا ہے۔ پہلی ہی 2 3 4 سیکنڈ کے اندر مائک تباہ ہو جائے گا، کیونکہ اس کے اندر ہوتی ہے فوائل، اس نے ضائع ہو جانا ہے۔ اس کے علاوہ اس ہیٹ نے یہاں تک ایریے کو متاثر کر دینا ہے، تو یہاں تک کے ایریے کو میں یا تو کور کر دوں یا میں خیال کروں کہ میرا ٹمپریچر اتنا نہ انکریز ہو جس سے یہ بیٹری کنیکٹر اور یہ جو ہینڈ فری جیک ہے یہ پگھل جائے۔ ایک چیز،
اگر ہو سکے آپ نیو ہو تو آپ عادت بنائیں کہ آپ جو ہے ہیٹ ریزسٹنس ٹیپ سے تمام کمپوننٹس کو کور کر دیں ارد گرد کے۔ بٹ بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی، اس ہیٹ کا پچھلی سمت میں بھی اثر ہوگا۔ پیچھے اگر آپ دیکھو تو یہ اس کا کی پیڈ ہے، اس نے یہ جو پتا ہے اس نے پچک جانا ہے۔ تو اب میں کروں گا کیا کہ اس پتے کو یہاں سے میں اتاروں گا آدھے کو، کیونکہ یہاں تک ہیٹ کا اثر ہوگا، اور اس کے اوپر میں جو ہے ایک ربڑ بینڈ چڑھا دوں گا، اور یہ جو مائک ہے اس کو میں گھما کر یوں پیچھے کو کر دوں گا تاکہ یہ اس کی اوٹ میں چلا جائے۔ اس کے بعد اگلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بورڈ کو موبائل فون پی سی بی ہولڈر کے اندر لگانا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر میں جو ہے کیا ارد گرد کے کمپوننٹس کو کور کر دوں، تو بھائی اگر میں کر بھی دوں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر میں نہ بھی کروں تو بھی مجھے اتنا ایکسپیرینس ہے کہ میں اس کے اوپر ہی ڈائریکٹ ہیٹ دوں گا تو جو ہے یہ نہیں چلے گا۔ لیکن آپ چونکہ نئے ہو، اور نئے لوگوں کو میں نصیحت کروں گا کہ پہلے 6 منتھ جو ہیں وہ خاص طور پر آپ اس چیز کا خیال کیجئے۔ یہ لیجیے، اس چیز کو میں نے کور کر دیا ہے۔ اب یہاں پر دوستوں ہم ہوا اور ٹمپریچر سیٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ٹمپریچر سیٹ کرتے ہیں۔ ٹمپریچر میں نے کرنا ہے 380 ڈگری سینٹی گریڈ، ٹھیک ہے، کمپوننٹ کے مطابق یہی ٹھیک ہے۔ اور ہوا کو میں نے رکھنا ہے 60 کے اوپر، اکیلی 60 کر لیں، 70 کر لیں، 75 کر لیں، وہ ایک ہی بات ہے، ٹھیک ہے، چلیں 70 کر لیں۔ اب یہ دونوں چیزیں آپ سیٹ جب آپ نے کر دیں، اس کے بعد جو ہی آپ اپنا ہینڈل اٹھائیں گے تو مشین جو ہے ٹمپریچر کو انکریز کرنا شروع کر دے گی۔ یہ دیکھیے اس وقت ٹمپریچر 150، 170، 180 یوں بڑھنا شروع ہو گیا ہے۔ اب یہ چند سیکنڈ کے اندر 380 کو ریچ کر جائے گا، بٹ آپ نے ویٹ نہیں کرنا ہوتا کہ یہ 380 کو ریچ کرے تو میں اس کو یوز کروں۔ جو ہی آپ نے اٹھانی ہے آپ نے استعمال کرنی شروع کر دینی ہے۔ ہیٹ جو پہلے نکالے گی شروع میں تھوڑے ٹمپریچر والی، وہ بھی ہمارے کام کی ہی ہوتی ہے۔ یہاں پر دوستو نوٹ فرمائیں کہ جب بھی آپ نے ایس ایم ڈی ری ورک اسٹیشن کو یوز کرنا ہو تو جہاں پر آپ نے اس کو بورڈ کے اوپر یوز کرنا ہے وہاں پر آپ نے فلکس پیسٹ جو ہے وہ ضرور لگانا ہوتا ہے۔ تو جیسے اگر آپ دیکھیں تو یہ میرے پاس فلکس پیسٹ ہے۔ فلکس دوستو اس لیے ہم نے لگانا ہوتا ہے کہ ایک تو فلکس جو ہے اگر اس چیز کے اندر، اس کمپوننٹ کے اندر پلاسٹک ہے تو اس کو جلدی پگھلنے نہیں دیتا۔ تمام پوائنٹس کے اوپر جب یہ آ جاتا ہے تو وہ پوائنٹ جلدی میلٹ ہو جاتے ہیں، وہاں پر اچھی ہیٹ ٹرانسفر ہوتی ہے اور وہ جگہ جو ہے وہ پی سی بی خراب نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے ہم نے تھوڑا سا فلکس پیسٹ جو ہے وہ استعمال کرنا ہوتا ہے، لیکن بہت زیادہ استعمال نہیں کرنا ہوتا۔ اور نوٹ فرمائیے کہ آئی سی ہے تو اس کے سر کے اوپر نہیں لگانا، بس سائڈوں کے اوپر لگانا۔ بھی سر کے اوپر کون سا اس کے پوائنٹ ہیں۔ اب جیسا کہ اگر آپ دیکھیں تو یہ بیس ہے، اس کے تھوڑا سا اس طرف، تھوڑا سا پیچھے اور تھوڑا سا اس طرف، یہ دیکھیے۔ اب یہاں پر فلکس جو ہے صرف سائڈوں کے اوپر اس کے لگایا گیا ہے۔ اب دوستو میں نے اپنے دائیں ہاتھ کے اندر میں نے ٹویزر لے لی ہے، اپنے دائیں ہاتھ کے اندر، اور بائیں ہاتھ کے اندر میرے ایس ایم ڈی ری ورک اسٹیشن کا ہینڈل ہے۔ تو یہاں پر میں ہیٹ جو ہے وہ گھما کر دینی شروع کر دیتا ہوں۔ اس پورے کمپوننٹ کے ارد گرد آپ نے چکر لگانے ہیں، یوں کہہ لیں کہ جیسے کعبے کا طواف کیا جاتا ہے، یہاں پر یہ اس چیز کی چاروں طرف گھوم رہا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ آپ نے کسی جگہ کے اوپر ٹھہرنا نہیں ہوتا، کیونکہ اگر آپ اس جگہ کے اوپر ٹھہر جاتے ہو تو اس ایک پوائنٹ کے اوپر ٹمپریچر بہت زیادہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے اندر اگر پلاسٹک ہے تو وہ پگھل جاتا ہے، اگر وہ آئی سی ہے تو پھٹ جاتا ہے۔ پھر آپ نے ایسے کرنا ہے کہ جب چند سیکنڈ گزر جائیں، جیسا کہ ابھی اتنا ٹائم ہو چکا ہے، تب آپ نے جو ہے وہ ٹرائی کر کے دیکھنا ہے، آرام سے اس کو آپ نے اٹھا لینا ہے۔ یہ دیکھیے اس کے بعد میں اپنے ایس ایم ڈی ری ورک اسٹیشن کو یہاں پر رکھتا ہوں تو یہ آٹو ہی بند ہو جائے گا۔ پہلے یہ ہوا بہت سپیڈ سے دے گا تاکہ یہ جلدی سے اپنے ایلیمنٹ کو ٹھنڈا کر لے، کیونکہ ایلیمنٹ کے اندر بہت ٹمپریچر ہے
اور یہ 2-2 گھنٹے گرم ہی رہے گا. یہ ہینڈل بہت تپ جائے گا اگر یوں ہی یہ ٹمپریچر رہا. تو اس چیز کے لیے کمپنیز نے یہ اس کے اندر اصول بنایا ہے کہ یہ بہت تیز ہوا نکالتا ہے اور ساری ہیٹ کو اندر سے جلدی سے خارج کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے ایلیمنٹ کی عمر بھی لمبی ہوتی ہے اور یہ ہینڈل بھی نہیں تپتا. اس کے بعد دوستو جیسا کہ اگر آپ دیکھیں تو یہ موبائل فون پی سی بھی ہے. مجھے یہ بتائیے کہ اس بڑے کمپوننٹ کو ریموو کرنے کے لیے کتنا ٹمپریچر چاہیے. تو یقیناً آپ کہیں گے کہ 420 ڈگری سینٹی گریڈ پر یہ کمپوننٹ جو ہے یہ پگھلے گا، کیونکہ میں نے آپ کو بھی 420 بتایا ہے. یہاں پر ایک بہت ہی اہم اور نئی بات آپ کو سکھانے لگا ہوں جو کہ آپ کو اس سے پہلے میں نے نہیں بتائی پوری ویڈیو کے اندر. اب اگر میں یہاں پر ہیٹ دوں گا تو کیا ہوگا دوستو یہ کہ جیسا کہ اگر آپ دیکھیں تو اس طرف ایک کنیکٹر ہے اور چھوٹے چھوٹے SMDs لگے ہوئے ہیں جن کو پگھلنے کے لیے 320-30 سینٹی گریڈ کے اوپر یہ SMDs پگھل جاتے ہیں. جبکہ یہ بڑا کمپوننٹ ہے، فل اس کے پوائنٹ جو ہیں وہ اس ٹمپریچر کے اوپر میلٹ نہیں ہوتے. تو یہ جو کمپوننٹس تھا یہ بہت پہلے میلٹ ہو جائیں گے، اور جب کوئی پوائنٹ میلٹ ہو جاتا ہے، ہم جب اس کے اوپر SMD سے ہوا دے رہے ہوں گے گرم، تو یہ اڑ سکتے ہیں. یا ہو سکتا ہے کہ جب ہم اس سے کام کر رہے ہوں تو یہ یوں ہل جائے. ہلنے سے یہ تمام کمپوننٹس جو ہیں یہ آگے پیچھے ہو کر ہمارے کام کو کسی خطرناک لیول تک پہنچا سکتے ہیں. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیے کہ آپ نے ارد گرد کے کمپوننٹس کو کور کرنا ہوتا ہے. اس کے علاوہ دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ جو موبائل فون کا CPU ہوتا ہے، اگر آپ نے اس کو ہیٹ کر دیا بغیر وجہ کے تو ہو سکتا ہے کہ یہ ضائع ہو جائے، کیونکہ اس کے نیچے بھی BJ پوائنٹس ہوتے ہیں، ہیٹ ہونے پہ وہ خراب ہو سکتے ہیں. تو ہیٹ جب آپ ایک کمپوننٹ پر دیتے ہیں تو نئے دوستوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ وہ بہت بڑی تباہی لے کر آتے ہیں. یوں میں کبھی بھی کام نہ کرتا. میں کیا کروں گا کہ یہاں پر میں ہیٹ ریزسٹنس ٹیپ یوز کروں گا. جیسا کہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ایلومینیم سلور فوائل ٹیپ ہے، ٹھیک ہے، اس طرح کی فوائل سی ہوتی ہے. اس کے میں 3 پیس لوں گا کیونکہ آگے تو ضرورت نہیں ہے. باقی میں 3 پیس لے کر تینوں سمت میں اس کی لگاتا ہوں. PCB کو سامنے رکھا تو یہ میں نے ایلومینیم سلور فوائل کا 1 پیس لیا. اس کو میں اس طرف لگا دیتا ہوں. یہ دیکھیں جہاں سے کوئی بھی کمپوننٹ شروع ہوتا ہے اس کمپوننٹ پر آپ نے لگا دینا. اس سے آگے میں نے اس لیے نہیں لگایا کیونکہ یہاں پر کوئی کمپوننٹ نہیں ہے. دوسرا پیس لیجئے بھئی، یہاں سے ہے کمپوننٹس کی سٹارٹنگ، چلیں یہیں پر ہی لگا دیتے ہیں. اور یہاں سے آپ نے ناخن سے اس کو نیچے بٹھا دینا ہوتا ہے تاکہ فلکس وغیرہ جب ہم یوز کریں تو وہ ان کمپوننٹس کے اندر نہ جائے. اب یہ تیسرا پیس ہے، اس کو آپ لیجئے اور اس کو آپ یہاں پر اس سمت میں لگا دیجئے. دیکھیے اس طرف سے بڑھ گیا تو پیچھے کو کر دیجئے، اس طرف سے بڑھ گیا تو اس کو بھی آپ مروڑ کر پیچھے کو کر دیجئے. یہ لیجئے. اب اگر میں چاہوں، میں بالکل نیا ہوں یا مجھے بہت زیادہ ڈاؤٹ ہے، تو یہ پیپر ٹیپ جو ہے اس کو بھی میں یوز کر سکتا ہوں. یہاں پر تھوڑا سا دور یہاں پر میں نے جو ہے یہ والی ٹیپ یوز کیوں نہیں کی، کیونکہ یہ ہیٹ کو جو ہے اتنا زیادہ یہ PCB کے اوپر بیٹھتی نہیں ہے. تو ہو سکتا ہے یہ یہاں سے تھوڑی سی اٹھی رہتی تو ہیٹ جو ہے وہ نیچے چلی جاتی. جبکہ یہ جو ایلومینیم سلور فوائل ٹیپ ہے یہ بہت ہائی ٹمپریچر کے اوپر 1500 ڈگری سینٹی گریڈ کے اوپر بھی اس کو کچھ نہیں ہوتا. تو یہ جب میں یہاں سے دبا دیتا ہوں تو اس کے اندر فلکس یا ہوا جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو یہ ٹیپ میں نے بعد میں احتیاطی طور پر لگا لی ہے. اب اس پر کام کرنے سے پہلے میں نے اس کو موبائل فون PCB ہولڈر کے اندر لگانا ہے. اچھا جی، اب یہاں پر یہ مائک ہے. بھئی ابھی میں محفوظ نہیں ہوں، ایک دفعہ آپ نے فائنل دیکھنا ہے. کوئی بھی کمپوننٹ نظر آئے تو اس کو کور ضرور کیجئے. یہ لیجیے جی. اب میں مکمل طور پر محفوظ ہوں کیونکہ میرے ٹارگیٹڈ ایریا میں کچھ بھی نہیں ہے ایسا. تو اب نوزل کون سی لی جائے گی؟ بہت بڑا کمپوننٹ ہے، بڑی نوزل لی جائے گی نا. شاباش، بہت اچھا آپ نے بتایا. اب یہاں پر 420 ڈگری سینٹی گریڈ میں ٹمپریچر دے دوں اس کے اوپر نہیں، میں نے تو 420 آپ کو بتایا تھا، بٹ 420 نہیں دینا. اس کا ایک اصول ہے، یہ اصول سن لیجئے دوستو. جب بھی آپ نے بڑے کمپوننٹس کے اوپر کام کرنا ہو، ہیوی ٹمپریچر کا کام کرنا ہو، ہیوی ٹمپریچر بڑے کمپوننٹس کے اوپر ہی ہوتا ہے نا. آپ نے یہ ہائبرڈ سم ٹرے اتارنا ہے، یا دوسری طرف آئیے تو آپ نے یہ جو
آئی سی کی کورنگ ہے یہ اتارنی ہے، یہ کنیکٹر اتارنا ہے، یا اس پی سی کے اوپر بڑے بڑے کمپوننٹس ہیں یہ آپ نے اتارنے ہیں، تو اس کا ایک اصول چھوٹا سا سنیے۔ یہ چھوٹے کمپوننٹس کے لیے جو ہے یہ ٹیکنیک نہیں، یہ تھوڑے سے بڑے کمپوننٹس کے لیے ٹیکنیک ہے جن کے زیادہ ٹمپریچر جن کے لیے چاہیے۔ تو آپ نے کرنا یہ ہوتا ہے کہ پہلے 2 منٹ اس کو 300 ڈگری سینٹی گریڈ ٹمپریچر دینا ہے، پہلے 2 منٹ۔ 2 منٹ کے بعد جو ہی 2 منٹ گزر جائیں گے تب آپ نے ٹمپریچر کو کر دینا ہے 350 ڈگری سینٹی گریڈ۔ 350 ڈگری سینٹی گریڈ بھی آپ نے 2 منٹ اس کو دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ٹمپریچر کر دینا ہے 380 ڈگری سینٹی گریڈ۔ اس کے بعد آپ نے ٹمپریچر کر دینا ہے 400 ڈگری سینٹی گریڈ۔ 400 ڈگری سینٹی گریڈ بھی آپ نے 2 منٹ ہی دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ٹمپریچر کر دینا ہے 420 ڈگری سینٹی گریڈ، اور وہ بھی آپ نے 2 منٹ ہی دینا ہے۔ یہ پہلے ایک میں نے آپ کو گراف بتا دیا، ٹھیک ہے۔ 300، 350، 380، 400 اور 420 یہ ٹمپریچر آپ نے جو ہے 2 منٹ دیتے جانا ہے۔ بھئی اتنا ٹمپریچر ہم نے ضروری دینا ہے؟ نہیں، آپ نے یہ ضرور نہیں دینا۔ جب آپ 350 ڈگری سینٹی گریڈ کے اوپر پہنچ جائیں نا، تب آپ نے غور شروع کر دینی ہے کہ آپ کا پوائنٹ میلٹ ہوا ہے کہ نہیں۔ فرض کر لیجئے 350 کے اوپر وہ میلٹ ہو گیا تو کمپوننٹ اتر جائے گا، اب مزید ہیٹ دینے کی ضرورت نہیں۔ 380 کے اوپر وہ میلٹ ہو گیا تو آپ نے کمپوننٹ وہاں سے اٹھا لیا، اب ہیٹ کی ضرورت نہیں ہوا میلٹ تو 400 ڈگری سینٹی گریڈ کر دیا۔ اب اس کو 2 منٹ ہم میکسیمم ویٹ کریں گے، ہو جائے گا میلٹ تو اٹھا لے گا، نہیں تو 420 کر دے گا۔ یوں 2 منٹ کے اضافے سے ہم بڑھتے جائیں گے، اور جہاں پر ہمارا کام ہو جائے، ہمارا کمپوننٹ میلٹ ہو جائے، ہم وہاں پر رک جائیں گے۔ تو کیسے پتہ چلے گا کمپوننٹ میلٹ ہوا ہے کہ نہیں؟ بھئی اس ٹویزر سے پتہ چلے گا۔ اچھا جی دوستو، یہاں پر جو اصول بیان ہوا ہے کہ آپ نے لو ٹمپریچر سے سٹارٹ لینا ہے اور ٹمپریچر کو انکریز کرتے جانا ہے اس وقت تک کہ جہاں پر جا کر آپ کا کمپوننٹ جو ہے اس کے پوائنٹ میلٹ نہیں ہو جاتے۔ تو یہ جو اصول ہے یہ پہلے نمبر پر ان تمام کمپوننٹس کے لیے ہے جو بہت سینسٹیو ہیں، اور آپ ان کمپوننٹس کو ضائع نہیں کرنا چاہتے بلکہ سیفلی ان کو اتارنا یا لگانا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے آپ یہی اصول فالو کریں گے۔ یا دوسرے نمبر پر ان کمپوننٹ کے لیے کہ جن کا آپ کو آئیڈیا ہی نہیں، کہ یار کوئی ایکسپیرینس نہیں ذہن میں آ رہا کہ پتہ نہیں یار میں کتنا ٹمپریچر دوں، جیسے کہ نئے لوگوں کو تو خاص طور پر نہیں پتہ ہوتا کہ اللہ جانے یہ کتنے ٹمپریچر کے اوپر پگھلے گا، تو لو سے سٹارٹ اپ لے لیجئے جیسا کہ بیان ہوا ہے۔ لیکن جیسا کہ یہ چارجنگ پورٹ وغیرہ ہے، ان کا تو ایگزیکٹلی سب کو پتہ ہے کہ یہ 480 کے قریب یہ جو ہے یہ پگھل جاتی ہے، تو ایسے کمپوننٹ پر آپ ڈائریکٹ اتنا بھی دے سکتے ہیں، اس اصول سے پیچھے بھی ہٹ سکتے ہیں۔ اگلی بات میں نے بیان کیا ہے کہ ٹمپریچر کو بڑھاتے جائیں گے 420 ڈگری سینٹی گریڈ تک، تو یہ اصول جو ہے سی پی یو کے لیے نہیں ہے۔ اگر آپ نے سی پی یو اتارا اس ٹمپریچر پر تو بات ختم، کیونکہ یہ جو ہوتا ہے اس کے اندر ایک چپ ہوتی ہے، اس کے ارد گرد بہت ہی باریک لائنیں ہوتی ہیں جو کہ مائکروسکوپ سے نظر آتی ہیں۔ اتنے ہیوی ٹمپریچر پر وہ لائنیں بریک ہو جاتی ہیں اور سی پی یو ہمیشہ کے لیے ڈیڈ۔ تو جہاں پر بھی میں نے ہیوی ٹمپریچر کا کہا ہے وہاں پر میں نے یہ نہیں کہیں بھی آپ دیکھیں کہ میں نے کہا ہوگا کہ سی پی یو پر بھی اس کو اپلائی کیجئے ٹیکنیک کو۔ سی پی یو کو کس طرح سے اتارنا یا لگانا ہے یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے جو کہ سی پی یو کے سیکشن میں ڈیٹیل سے بیان کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ دوستو یاد رکھیں کہ جو میں نے یہاں پر اصول بیان کیے ہیں ان میں پلس مائنس 10-20 ہو سکتا ہے، کیونکہ بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ اس چیز کو ٹمپریچر کو متاثر کرتی ہیں۔ مثلا مختلف ایس ایم ڈیز جو ہیں ان کا ایک دوسرے سے فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے، 10-20 کا ایس ایم ڈیز کا ہی آپس میں فرق ہوتا ہے۔ اگر آپ ایک ہی کمپنی کی لے لیں تو اس میں بھی فرق ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر پی سی بی موٹا ہے یا پتلا ہے، اس چیز کا بھی میلٹنگ کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ سولڈر کون سا یوز کیا گیا ہے، اس چیز کا بھی اثر
ہوتا ہے۔ ہوا کتنی رکھی گئی ہے اس چیز کا بھی پوائنٹ کے میلٹ ہونے میں اثر ہوتا ہے۔ آپ کے ہاں گرمی ہے یا سردی ہے اس چیز کا بھی پوائنٹ میلٹ ہونے پہ اثر ہوتا ہے۔ وہاں پر پنکھا چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا اس چیز کا بھی میلٹنگ پہ اثر ہوتا ہے۔ یعنی کہ بہت سارے فیکٹر ہیں جو کہ اثر انداز ہوتے ہیں، تو اس لیے آپ جو ہے تھوڑا بہت پلس مائنس کی گنجائش رکھیے۔ اچھا جی، اب دوستو میں یہاں سے آپ کو ایک ایس ایم ڈی جو ہے اس کو ریموو کر کے دکھاتا ہوں۔ جیسا کہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ہے، اس ایس ایم ڈی کو ہم نے ریموو کرنا ہے، تو اس کے لیے میں کیا کرتا ہوں کہ چونکہ یہ بالکل چھوٹی نہیں، یہ بالکل چھوٹی ایس ایم ڈی ان سے تھوڑی سی بڑی ہے، تو میں یہاں پر ٹمپریچر رکھتا ہوں 330 ڈگری سینٹی گریڈ۔ لیکن اس سے پہلے میں نے اس کے اوپر تھوڑا سا فلکس لگانا ہے۔ یہ دیکھیں تھوڑا سا میں نے لگایا، اتنا نہیں کہ جو بہت ہیوی ہو، بس اس کے اوپر ہی۔ تو اب میں یہاں پر جو ہے 330 ڈگری سینٹی گریڈ ٹمپریچر اس کے اوپر دینا شروع کر دیتا ہوں۔ آپ نے پہلے تھوڑی دیر ٹمپریچر دیتے رہنا ہے، ٹرائی نہیں کرنی۔ کچھ دیر کے بعد جب آپ کو ایسا محسوس ہو تقریباً 20-30 سیکنڈ کے بعد کہ یہ ایس ایم ڈی پگھل چکی ہوگی، تب آپ جو اپنی ٹویزر سے ٹرائی کر سکتے ہو۔ ابھی شاید میلٹ ہو چکی ہے، تو یہ دیکھیے یہ میں نے ریموو کر لی۔ اب اگر لگانی ہے تو پہلے اس جگہ کو ہیٹ کرنا شروع کر دیجئے، 10 سیکنڈ تک ہیٹ کیجئے اور پھر آپ اس کو وہاں پر رکھ دیجئے اور اوپر سے اس کو ہلا دیں۔ تو خوش اسلوبی سے وہ کوئی بھی ایس ایم ڈی آپ لگا بھی سکتے ہیں اور اسی طریقے سے اتار بھی سکتے ہیں۔ تو دوستو مجھے امید ہے کہ آپ کی معلومات میں تو ضرور اضافہ ہوا ہوگا، آپ کو ایس ایم ڈی ری ورک اسٹیشن مشین کے متعلق کافی معلومات حاصل ہوئی ہوں گی۔ دوستو جہاں سے ہمیں فائدہ ہو ہمیں اس بندے کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ اگر آپ کا فائدہ ہوا ہے تو سپورٹ کیجئے، اگر میں نے آپ کا ٹائم ہی ویسٹ کیا تو پھر ظاہر ہے کہ میں اس بات کا حقدار نہیں ہوں، جیسے آپ کو اپنا دل کرے۔ بہت شکریہ ماجد گرا یوٹیوب چینل دیکھنے کا۔ اللہ حافظ۔